خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کر رہا ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان شریف کے خصوصی پروگراموں کے سلسلے میں زکوٰۃ کے بارے میں، اور زکوٰۃ کے بارے میں جو زکوٰۃ کی شریعت ہے اور اس کے کچھ اجتہادی معاملات ہیں، اس میں ڈاکٹر خالد ظہیر سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، چند چھوٹے اور سوالات ہیں آپ سے جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے واضح طریقے میں بتایا ہے کہ یہ صدقات فقراء مساکین کے لیے ہیں، اور بھی اس میں مدات بیان کی ہیں جس میں کوئی مسلم غیر مسلم کا فرق نہیں بیان کیا گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ جیسے ایک مسلمان فقیر اور مسکین ہو سکتا ہے، ایسے ہی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس میں وضاحت فرما دیتے۔ ہمارے ہاں اصل میں جو بات مشہور ہو گئی وہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا ایک فیصلہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کے زمانے میں چونکہ مسلمان اتنے زیادہ مستحق ہیں تو وہ فی الحال انہی پر فوکس کریں گے۔ وہ ان کا ایک اجتہادی ایڈمنسٹریٹو فیصلہ تھا، جو وقتی فیصلہ تھا، اس کا کوئی تمام زمانوں کے اور خدا کی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں۔ یہ جو آتا ہے سورہ توبہ کی 60ویں آیت میں، 60ویں آیت ہی آپ نے فرمایا، جس کے اندر مؤلفۃ القلوب بھی ہے، جس کا خرچ کیا گیا غیر مسلموں ہی پر، یعنی وہ سیاسی اخراجات تھے اسٹیٹ کے جو اس مقصد کے لیے کیے گئے، تو پھر ہمارے فقہاء کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں انفارچونیٹلی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اجماع کے تحت اب آیت کا یہ حصہ منسوخ ہو گیا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ بڑی سخت بات ہے کہ جو کہی جاتی ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی قرآن کا حصہ غیر قرآن سے کبھی منسوخ کیا جائے، یعنی تالیف قلب کے لیے اور لوگوں کو ظاہر ہے ان کی دین کے مصیبت قریب لانے کے لیے۔ آج کل بھی دیکھیے سیلاب زدہ لوگوں میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بالکل دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی زکوٰۃ کا نظام اسٹیٹ کی سطح پر بہت آرگنائز نہیں ہے اور نہ اتنے فنڈ جمع ہوتے ہیں، تو لوگ اپنی زکوٰۃ بہت حد تک ذاتی طور پر دیتے ہیں۔ بالکل، یہ لوگ پوچھتے ہیں اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو کہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں لازماً زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس طرح وہ دین کے بھی قریب آ جائیں۔ یقیناً۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو، جیسے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان میں منع کرتے ہیں ہمارے علماء زکوٰۃ دینے کو۔ دیکھیے، قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مستحق تو آپ کے رشتہ دار والدین ہیں، آپ کے انفاق کے۔ ظاہر ہے کہ والدین چونکہ عام طور پر آپ کی فیملی کا حصہ ہوتے ہیں اور آپ کی ہر حال میں اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں، اس لیے لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال الگ سے کرے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی صاحب ہیں، ان کے پاس دو میں سے کوئی ایک امکان ہے کہ یا تو اپنے والدین کی دیکھ بھال کریں زکوٰۃ کے ذریعے سے، یا پھر وہ کہیں جی زکوٰۃ تو ان پہ لاگو نہیں ہوتی ہے، میں زکوٰۃ تو کسی اور کے والدین کو دوں گا اور میرے والدین بے شک مشکل مصیبت میں رہیں، تو ایسا دین نے کوئی حکم نہیں دیا۔ دین تو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو انفاق کرنا ہے، ایک جگہ سوال پیدا ہوا، بعض لوگوں نے سوال کیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ ما انفقتم فللوالدین والاقربین، جو تم خرچ کرتے ہو کسی اور پہ تو نہیں کرتے، اپنے والدین پر ہی کرتے ہو۔ یہی انفاق ہے کہ جس کی لازمی جو رقم ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انفاق والدین پہ ہو سکتا ہے تو پھر زکوٰۃ ان پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے علماء صرف ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ماں باپ کو اس سے آگے بڑھ کے ان کو خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کیا کسی کو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ نہیں، یہ کوئی اس کی شرط نہیں ہے۔ اصل میں یہ بھی اس تملیغ کے مسئلے سے ہی کچھ متعلق بات ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، اور شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اس لیے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ یہ طے ہو جائے کہ وہ کسی غلط مد میں خرچ نہ ہو جائے، اس کا مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مال کو لینے سے گریز کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خود تحقیق کریں۔ اپنی تحقیق کی ذمہ داری آپ کو خود ادا کرنی ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں وہ واقعی مستحق ہے، اور دیتے وقت آپ اس کی عزت نفس کا خیال کریں اور اس کو کہیں کہ میرے بھائی، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی سوال ایک ہے کہ کچھ لوگ بلکہ زیادہ تر لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس کوئی، جیسے آپ بتا رہے ہیں 20,000 روپے کے قریب رقم ہے یا اس کے پاس سرمایہ ہے اتنا، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ نہیں، اس طرح کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک جانب آپ زکوٰۃ دینے والے ہوں اور دوسری جانب آپ زکوٰۃ لینے والے ہوں۔ مثال کے طور پر میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ جو العاملین علیہا میں شامل ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں زکوٰۃ وصول کرنے اور زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کام کر رہا ہے، اور آیہ مبارکہ کے مطابق اس کی تنخواہ اسی مد میں سے نکلے گی، تو اب وہی شخص ہے کہ جو اپنے سیونگز، اپنی تنخواہ میں سے زکوٰۃ دے گا بھی اور وہاں سے زکوٰۃ لے گا بھی۔
تو یہ بالکل کوئی شرائط میں سے نہیں ہے کہ آپ اگر زکوٰۃ لیں گے تو آپ کو وہ شخص ہونا چاہیے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا. تو بیچارے وہ لوگ کہ جن کے پاس زیورات ہیں لیکن کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے بھوکے مر جائیں گے. آج کے دور میں اگر کسی کے پاس ایک موبائل سیٹ ہے یا ٹی وی سیٹ ہے تو اس کے بعد تو اس کو زکوٰۃ ملے گی نہیں، حالانکہ اس کی زندگی کی کتنی بڑی ضرورتیں ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ کراچی میں ایک صاحب نے یہ بات کہی کہ جو شخص خود صاحب نصاب ہے اور اس کو زکوٰۃ دینی لازم ہے، اس کو زکوٰۃ لے نہیں سکتا. تو ان کو ایک شخص کے جس نے تحقیق کی یہ بتایا کہ حضرت میں آپ کو پھر یہ بتاتا ہوں کہ کراچی شہر کا کوئی بھک منگا بھی زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ 20,000 روپے کس کے پاس نہیں ہوں گے سیونگز کے طور پر. تو یہ شرط ہے ہی نہیں، یہ خواہ کی ہم نے ایک اضافی شرط عائد کی. اچھا، آپ بطور ایک اسکالر کی اس کو ریکمینڈ کریں گے، مشورہ دیں گے اس کا کہ اگر ایک شخص یہ چاہے کہ میں زکوٰۃ سے کوئی بڑا کام کروں تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو ادا کر دے، وہ اس کا ایک فنڈ بنا دے یا اس کی کوئی اکاؤنٹ کھول دے اور اس سے کوئی بڑا کام کرے اور وہ ہر ماہ یا جب بھی وہ ڈیو ہو زکوٰۃ وہ اس میں جمع کر دے، گرچہ وہ اس جگہ پر اس طرح خرچ نہ بھی ہوئی ہو، تب یہ بھی ٹھیک ہے؟ آپ سے زکوٰۃ حکومت نے لینی ہے. اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے تو آپ کو اس بات کا لازماً خیال رکھنا ہے کہ آپ غریبوں ضرورت مندوں کی بہتری کے لیے جو بہترین پلاننگ اور بندوبست کر سکتے ہیں وہ کریں. اور جو آپ نے امکان بتایا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بعض اوقات لانگر ٹرم بیسس پر طویل المیعاد جو امکانات ہیں اس کے پہلو سے زیادہ مؤثر ہوگا. یعنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ رقم ہم کہیں انویسٹ کر دیں، کہ ایک ٹرسٹ بنا دیں، انویسٹ کر دیں، اس میں رقم بڑھتی جائے اور پھر اس کے سے وہ کام ہو جائے، جس کے نتیجے میں لوگ آئندہ طویل عرصے تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اس سے زیادہ بہتر اور کیا طریقہ ہوگا؟ اچھا خالد صاحب، بہت مختصر میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتا دیں کہ ہمارے لیے زکوٰۃ ایک کم سے کم مطالبہ ہے اور دین بنیادی طور پر ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے مال کے بارے میں. دیکھیے، جو میں چاہتا ہوں خاص طور پہ اس کو ختم کرتے ہوئے پروگرام ہم آخر میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ اپیل کریں اپنے دوستوں سے، سننے والوں سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ رقم اس زمانے میں خرچ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ فیاض ہو جایا کرتے تھے. کوئی شک نہیں ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ دین نام ہی دو چیزوں کا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح تعلق. اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کی یاد اور اس میں جو لازم چیز ہے وہ نماز ہے، اور بندوں کے ساتھ تعلق انفاق اور اس میں جو لازم ہے زکوٰۃ سے جڑتا ہے. اور یہ تعلق بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک آزمائش ہے کہ جس میں اللہ نے بعض لوگوں کو زیادہ دیا ہے اور بعض لوگوں کو اس آزمائش میں مبتلا کیا کہ ان کو کم ملا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا تزکیہ بھی ہوگا، ہم آخرت میں اللہ کے یہاں کامیاب بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے بھی ہم سے راضی. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، یہاں پر اس بات کے ساتھ کہ آئیے ہم یہ عہد کریں کہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہم زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے جو ہمارے لیے ڈیو ہے، اور ہم اس سے آگے بڑھ کے انفاق بھی خدا کی راہ میں کریں گے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اس سیلاب کی نظر ہو گئے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.